اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور وہ رب العالمین کے جسے ہم پکارتے ہیں، اللہ رب العزت کو محبت سے پکارتے ہیں۔ کس طرح پکارتے ہیں؟ اور یہ پکارنا ہمارا اللہ رب العزت سے محبت سے پکارنا۔ آج جناب میری پہچان میں حاضر خدمت ہیں، اور جس طرح سے ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس رحمان و رحیم پروردگار عالم سے محبت کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے رحمان و رحیم پروردگار ہم پر رحم فرما۔ اور وہ اللہ کے محبوب کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو وہ رحمت للعالمین، اب اللہ رب العزت اپنے بندوں میں بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ صفت پیدا ہو، یعنی بندے بھی مہربانی کریں، ایک دوسرے پر شفقت کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے پر رحم کریں۔ اور یہ جو رحم کا معنی ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ آج ہم اس پر کلام کریں گے، یعنی رحم دلی کی اہمیت پر آج ہم کلام کریں گے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان، اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور جب ہم زمین والوں پر رحم کرتے ہیں تو در حقیقت آسمان والا ہم پر رحم فرماتا ہے۔ تو رحم دلی کی جو اہمیت ہے اور رحم دلی سے کیسے پیش آنا ہے، اس کو اپنے اندر کیسے سمونا ہے، ان تمام باتوں پر آج ہم ذکر کریں گے۔ اس بہترین ذکر میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شخصیات موجود ہیں، کیا ان کے لیے میں کہوں کہ ماشاء اللہ کیو ٹی وی پر مستند حیثیت حاصل ہے، بے انتہا بہترین گفتگو فرماتی ہیں، ہماری استاد ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، رونق افروز ہیں، اسلامی طرز پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، بہت ہی کم عمری میں دیکھتی ہوں کہ سیر حاصل گفتگو کرتی ہیں، اتنی خوبصورت بہترین انداز تکلم ہے ان کا، اتنی نالج ہے ماشاءاللہ، بہت مطالعے سے آتی ہیں، حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، قاریہ ہیں، حافظہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ رحم دلی کی اہمیت ڈاکٹر صاحبہ، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو رحم دلی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ہماری دیکھنے والی بہنوں کو جو آپ کو بہت غور سے توجہ سے دیکھتی ہیں، پھر دین اسلام میں رحم دلی کی اہمیت، اس پر کلام کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیے، جو اسراف سے کام لیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کی نافرمانیاں کی تو اپنی ہی جان پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور جیسے آپ نے بھی کہا، دیکھیے رحم کے مادے سے ہی رحمان ہونا ہے، رحیم ہونا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کہیں اس نے کہا کہ وہ لطیف الخبیر، نرمی کے ساتھ خبر رکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، پھر بھی نرمی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادی، اپنے بندوں کے لیے وہ نرمی دکھاتا ہے، اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے وہ۔ تو یہ جو مہربانیاں ہیں اس کی، یہ جو رحم کے مادے سے اس کا رحمانیت ہے، اس کی رحیمیت ہے، اس کی سمدیت ہے، تو اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ ہماری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مبارکہ ہے۔ اللہ نے ذکر کیا، رحمت للعالمین فرمایا حضور کو، ایک جگہ لنت لہم فرماتے ہوئے کہ نرم دل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رؤوف الرحیم فرمایا کہ مہربان ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور ان کی کرم کے خزانے آج تک لوٹ رہے ہیں اور قیامت تک ہر ایک پر وہ کرم فرماتے رہیں گے۔ تو دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے رحم دلی. یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ جس کے دل میں رحم کا جذبہ پایا جاتا ہے. اسلام دین کا مطالعہ کریں تو وہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے. آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا آرأیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. آپ غور کریں, دین کو جھٹلانے کی کیا علامتیں بتائی گئی کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے, یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے, تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. یعنی ایمان بھی ہے, نمازی بھی پڑھ رہے ہیں, مگر اس کے باوجود فرمایا کہ دین کو جھٹلا رہے ہیں جب ان کے اندر درد نہیں پایا جاتا, احساس نہیں پایا جاتا, لوگوں کی تکلیف کا کچھ انہیں خیال نہیں ہے. تو ایسی نمازوں کا اور ایسے سجدوں کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ قبول نہیں فرماتا. دل میں رحم کا جذبہ نہ ہو تو, انسانیت نہ ہو تو, یہی انسانیت, یہی رحم دلی اسے حقوق العباد بطریق آسان ادا کرنے پر لے جاتی ہے. اور آپ دیکھیں تو حقوق العباد میں اللہ نے فہرست گویا عطا فرما دی کہ تمہارے قرابت دار, تمہارے رشتہ دار, تمہارے عزیز, تمہارے قریب یہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا مسکین تو, یتیم تو, جو لوگ ہیں جو تمہاری رحمت کے مستحق ہیں, تمہارے کرم کے, تمہاری مہربانیوں کے, ان کا خیال رکھنا. پھر یہ ذہن میں رکھے کہ دیکھیں سخت دلی کو سختی سے ناپسند کیا. بے شک اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا, کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے, پتھروں سے بھی سخت ہو گئے, زیادہ سخت ہو گئے. پھر پتھروں کی بھی 3 مثالیں دی کہ پتھر, کوئی تو وہ پتھر ہیں کہ جن سے دریا بہتے ہیں, زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. کوئی پتھر ایسے ہیں کہ جن سے دریا تو نہیں بہتے مگر پانی کے کچھ قطرے گرتے ہیں, قریب والوں کو تو سیراب کرتے ہیں. اور تیسری قسم بتائی کہ جن سے پانی نہیں بھی بہتا مگر خشیت سے اللہ کے ذو گر پڑتے ہیں. واہ واہ. تو یہ 3 مثالیں ہیں انسانوں کی کہ جن کے اندر رحم دلی اتنی پائی جاتی ہے, محبت اتنی پائی جاتی ہے تو لوگ ان سے فیض یاب ہوتے ہیں. یہ لوگوں کا فیض یاب ہونا دریا کی طرح کہ وہ اتنے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دوسری قسم بتائی کہ جن سے تھوڑے تو فیض یاب ہوتے ہیں, خاندان والے, رشتہ دار, محلے والے, قریبی لوگوں کو. تو پھر اس سے اگلی صفت بتائی کہ کم از کم اپنی ذات کو تو کچھ بہتر بنا لو, اپنا تو محاسبہ کر لو, خود تو اللہ کی بارگاہ میں گرو خشوع و خضوع کے ساتھ, اس نرمی کے ساتھ کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. پھر آپ دیکھیں تو سماجی استحکام ہی تب آتا ہے جب انسانوں میں انسانیت پائی جائے, رحم دلی پائی جائے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا پائے جائے. پھر ایک طرف تو یہ ہے کہ حقوق العباد آپ اچھے سے ادا کریں, دوسرا یہ ہے کسی کو تکلیف میں آپ نے دیکھا تو آپ کو خوشی نہ محسوس ہو. یہ انتہائی دل کی گراوٹ ہے, گندگی ہے, ایک ضلالت ہے انسان کی کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. بلکہ آپ کو تو یوں ہونا چاہیے کہ آپ دوڑیں, بھاگیں, اس کو میں تکلیف سے کیسے نکالوں. مومن ایسا ہوتا ہے. دوسرا, آپ نے دشمن پر قابو پا لیا, اب جب قابو پا لیا ہے تب اس پر رحم دلی کا مظاہرہ کریں. اب دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک, یہ حضور کی شان مبارک ہے, انہوں نے یہی سکھایا ہے ہمیں. پھر یتیم کو دیکھیں تو بجائے یتیم کا حق غصب کرنے کے, یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو تو تمہارے دلوں کی سختی دور ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, دلوں کی نرمی چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پہ رکھو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دنیا کے سب سے رحم دل انسان تھے. حافظ عائشہ ارشاد فرمائیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے, حیات طیبہ ہے, رحم دلی کے تعلق سے واقعات بیان فرمائیے گا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب ہم آقا علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, پڑھتے سمجھتے ہیں, تو آپ کی زندگی, آپ کی پوری حیات طیبہ ہمیں محبت, شفقت, عفو و درگزر اور رحم دلی کا بہترین نمونہ دکھائی دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ
شروع کی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہاں کے جو شریر لڑکے ہوتے ہیں وہ آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں, پتھر مار دیتے ہیں, آپ کے رستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں, آپ کے قدم مبارک سے خون رسنے لگتا ہے, پہاڑ جو ہے نا وہ آپ کو دیکھ کر سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پہاڑوں کو ملا دیا جائے. فرشتہ نازل ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ان لوگوں پر اس طرح ملا دیں کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں, میں ایسا نہیں چاہتا, کیونکہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. آج اگر ہم کسی مقام پر کامیاب ہو جائیں, کوئی جنگ جیت جائیں, کوئی فتح حاصل کر لیں تو ہم روب اور دبدبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے, ہمارا لشکر آگے بڑھے گا, ہم بادشاہوں کی طرح آگے جائیں گے. آپ دیکھیں فتح مکہ کا واقعہ پیش ہوا, کتنی جنگیں ہوئیں, کتنے لوگ, کتنے صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا تنگ کیا گیا, کتنا ظلم کیا گیا, کتنا ستایا گیا, لیکن جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا, مکہ فتح کیا گیا, اب تمام کفار یہ سمجھ رہے ہیں, تمام دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا, اب تو حضور نے سزا سنانی ہے, صحن مکہ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا کیا جائے. اب جو دشمن ہیں وہ تو پکڑ میں آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کرنا چاہیں وہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ تم سب آزاد ہو, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے رحم دل تھے کہ کبھی آقا نے یہ نہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا انس اور یہ کام کیوں نہیں کیا. غزوہ احد ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے جانثاروں کو شہید کر دیا گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کیا گیا, آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حکم ہے, کیا سب کچھ ختم کر دیں, تباہ کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں کہ نہیں اے اللہ میری قوم کو, میری امت کو ہدایت عطا فرما. میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتے, یہ ناسمجھ ہیں, انہیں نہیں معلوم ہے, میں جانتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ بچوں پر شفقت فرما رہے ہیں, حسن و حسین کو بوسہ دے رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے تو کوئی یتیم ہے تو آپ یہ کسی کو دیکھتے نا کہ کوئی اپنے والد کو والد بابا کہہ کر پکار رہا ہے, ابو کہہ رہا ہے, تو آپ منع فرما رہے ہیں, کہہ رہے نہیں وہ یتیم ہے, اس کی دل آزاری ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہر پہلو سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رحم دل تھے. سب کو معاف فرما رہے ہیں, سب کو معاف فرما کر یہ بتا رہے ہیں کہ بیگانوں پر کرم کرنا, حریفوں کو دعا دینا میرے آقا کی فطرت ہے, طلب سے ماں سوا دینا, اور جدھر شام و سحر نفرت کے ویرانے دکھائی دیں اسی راہ میں اخوت کا گلستہ ایک کھلا دینا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں جناب رحم دلی کی اہمیت, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا موضوع ہے فی زمانہ ہر ایک کو اس بارے میں جاننا ہے, پڑھنا ہے, اور اس وصف کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر شامل کرنا ہے. اس موضوع پر, اس عنوان خاص پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاتمی صاحبہ موجود ہیں, حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہیں, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بے شمار واقعات موجود ہیں, جن میں سے چند یہاں پر پیش کیے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح ہم واقعات بھی پڑھتے ہیں, قرآن میں جا بجا آپ نے بھی ارشاد فرمایا, پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی سوسائٹی پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ بے رحمی کے جو واقعات ہیں سننے میں بھی آتے ہیں, دیکھنے میں بھی آتے ہیں. اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ان عوامل کو پہچاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب. باقی یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم سوسائٹی کہتے ہیں, اسلام کے ماننے والا کہتے ہیں, جس کا نام ہی اسلام یعنی سلامتی ملنی چاہیے تھی ہر ایک کو, مگر اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ بے رحمی, تشدد, عدم برداشت, قطع تعلقی, رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے عوامل ہیں, کون سے ایسے اسباب ہیں
جو انسان کو اتنا بے رحم بنائے جا رہے ہیں. بنیادی طور پر ہم مادہ پرست بڑھتی جا رہی ہے، مادیت پرستی، مادیت سے محبت، اس دنیا سے محبت، مال سے محبت، عرص و حوث، ایک منصب، ایک جاہ کی طلب، اور ہر وقت یہ فکر میرا مال کم نہ ہو جائے، جائز ناجائز طریقوں سے لے کر آنا، حرام مال گھروں میں آتا ہے تو بے رحمی بڑھتی ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکلتا ہے، آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں جو ہیں وہ بے راہ روی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹتا چلا جاتا ہے، پرواہ نہیں رہتی، اب انسان اپنے سٹیٹس کے زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے، فخر اور غرور کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، جس سے وہ احکامات الہیہ کو بھلاتا چلا جاتا ہے. تو اس مادہ پرستی کے اس جو خول ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. رزق حلال طیب آئے گھر میں، ایک رتی برابر بھی حرام رزق نہ آنے دیں گھر کو. پھر اسی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کا جو حق ہے ان کو حق دیں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں. اگر اللہ نے آپ کو خوشحالی دی ہے تو شامل کریں ان کو. کہیں نہ کہیں اگر ایمان والا ہے نا تو اس کا ضمیر کہیں نہ کہیں اسے کہے گا کہ اس کی مدد کرو، وہ اس کو دبا دیتا ہے، اس خیال کو، اس سوچ کو. تو اس سوچ کو آگے بڑھائیں. جو خیال آیا ہے نا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس نے کہیں ذکر کر دیا ہے، کل واقع سے تھا، وہ آپ کے علم میں آئے، ارے دوڑ پڑیں، اس کو رزق پہنچائیں، اس کے گھر راشن پہنچا دیں، خاموشی سے، بغیر پبلسٹی کے شوقین ہوگے، جس سے اللہ کی رحمت آپ کے گھر دوڑ کر آئے گی. یہ تو ایک دینے اور لینے والے، من لا یرحم لا یرحم. حضور نے فرما دیا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آپ کو تو موقع دیا جا رہا ہے سعادت مند ہونے کا، خوش بخت ہونے کا. وہ رب العالمین ہے جس کا جو رزق لکھا ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا. تو آپ اس میں کوئی کمال نہیں کر رہے، مگر یہ پہچانیں کہ اگر آپ کو یہ سعادت مل رہی ہے تو اس سے محروم نہ رہے. تو پہلی وجہ مادیت پرستی ہے. دوسرا ہے ہم کنکریٹ اور مشینوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اسکرین رولنگ، اور ہر وقت موبائلز میں اور ہر وقت لیپ ٹاپس میں اور ان چیزوں میں آن لائن کنیکٹ ہونا پسند کرتے ہیں، جس سے دنیا سے تعلق ایک تو ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، ایک ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے، ایک ان چیزوں کی وجہ سے نفسیاتی عوامل بڑھتے جا رہے ہیں، ایک ڈپریشن ہو رہا ہے، آپ کو سٹریس میں ہیں، آپ اعصابی دباؤ آپ پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں، سکون ملتا ہے دوسروں کا ہاتھ تھام لینے میں، سکون ملتا ہے دوسروں کو سکون دینے میں. خوشی آپ کو تب ملے گی جب آپ دوسروں کو خوش رکھنا سیکھیں گے. تو جتنے آپ لا تعلق ہو رہے ہیں، اپنی دنیا میں مقید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنی آپ کی ذہنی سطح بھی، صحت بھی تباہ ہو رہی ہے، جسمانی صحت بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ سے وہ فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے جو لازم ہے، جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جانا ہے. تو اس سے ہر صورت بچنے کی کوشش کریں. پھر ہے ایک انسان کیا چاہتا ہے، طاقت ملے اس کو، اقتدار ملے اس کو، اختیار ملے. وہ ہر صورت اس کے لیے ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اس کے اندر بے رحمی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش کریں. اسی لیے احادیث مبارکہ میں، قرآن میں سخت دلی کے علاج بتائے گئے ہیں. یہ سخت دلی بیماری ہے تمہاری، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اسے نرم کرو. بچوں سے پیار کرو، ان کو اٹھاؤ، ان کو گود میں بٹھاؤ، ان کو چومو، پودوں کے پاس جاؤ، فطرت کے قریب جاؤ، باہر نکلو، جس سے دل میں نرمی آئے، رحم دلی آئے. تو جیسے میں نے کہا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھنا ہے تو دوڑ پڑنا ہے اس کی مدد کے لیے. تو یہ خود تھوڑی سی اسٹرگل کریں گے تو آپ کے دل میں رحم دلی آئے گی. اور رحم دلی اخلاقی صفت ہے، خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے. تو اسے اپنے اندر لانے کی کوشش ضرور کریں. پھر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر احساس برتری پایا جاتا ہے، فخر اور غرور پایا جاتا ہے. جو ایسے گھروں میں پلے بڑے ہیں نا، جہاں منسٹری ہے، جہاں بس عہدے داریاں ہیں، تو وہ اپنے نوکروں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں وہ پوری دنیا کو ویسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک ظلم اور تشدد ان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے. اس کو نکالیں گھروں سے، بچوں کو زمین پر بٹھائیں، زمین پر بٹھا کر کھانا کھلانا، انہیں کھانا سکھائیں. اس سے عاجزی آتی ہے. زمین پر جو فرد بیٹھتا ہے تو اس کے اندر انکساری آتی ہے. صحیح. سب سے پہلے نا اپنی میں کو نکال کے ایک طرف رکھنے کی ضرورت ہے. جب انسان کے اندر سے میں نکل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر عاجزی، محبت اور یہ سارے عناصر موجود ہو جاتے ہیں جو ابھی ذکر کر رہے تھے ہم اور آپ مل کر. آپ یہ بتائیے گا
حافظہ عائشہ کہ ظلم اور جبر کی جس طرح سے ابھی بات بھی ہوئی کہ لوگ اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، طاقت جب ان کے پاس ہوتی ہے تو ظلم و جبر کرنے لگتے ہیں، منفی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر، اس تعلق سے یہ ارشاد فرمائیے گا۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ رحم دلی جب ہوتی ہے تو پھر اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اس تعلق سے بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ لیکن جو دین اسلام ہے نا وہ محبت امن کا دین ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں یہ بات بارہا بتائی گئی ہے۔ جب معاشرے پر منفی اثرات کی بات کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ جب ظلم و جبر بڑھتا ہے نا تو پھر بہت سارے منفی اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو امن و امان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر انسان اپنی عزت جان اور مال کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز جو ہے وہ دوسروں سے محفوظ نہیں ہے، ہم غیر محفوظ ہیں۔ پھر اس کے بعد محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، محبت کا جو آپ کے اندر ایک رحم دلی کا عنصر پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں جو ہے نا وہ ہمارے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمارے لیے عزت جان مال کچھ محفوظ نہیں ہوگی تو پھر ہمارے اندر محبت کہاں بچے گی، تو پھر وہ نفرت جنم لے گی۔ جب ہمارے اندر نفرت آ جاتی ہے تو پھر تیسرے نمبر پہ ہمیں انتقام لینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کوئی ہمارے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے ایک دفعہ کیا ہم 10 بار کریں گے، وہ ایک دفعہ اس طرح کر کے کیا ہم تو 10 بار، ایک قدم پیچھے ہٹا ہم 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انتقام والی جو عادت ہوتی ہے نا وہ ہمارے اندر آتی ہے، اس سے بھی ہمارے اندر ایک جو ہے نا وہ منفی اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر قوموں کی جو تباہی ہے نا وہ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی معاشرے میں کوئی ایک فرد صحیح نہیں ہے، ایک کی وجہ سے سارا ہر جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب ایک کے ساتھ 10 بگڑے گے تو پھر وہ کہتے ہیں نا گھن کے ساتھ گیہوں بھی پستا ہے، پھر وہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک بگڑنی شروع ہو جائیں گی اور قوم جو ہے نا وہ تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور اللہ خود کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ پھر جرائم میں اضافہ ہونے لگتا ہے، جب محبت نہیں بچی، نفرت کا جو ہے نا وہ عنصر آپ کے اندر آ گیا، جب انتقام لینے کی آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک آگ لگنے لگی کہ بھئی ہم نے تو انتقام لینا ہے، تو پھر جرائم میں اضافہ ہوگا، پھر جو ہے نا وہ لوٹ ماری ہوگی، پھر چوری ہوگی، پھر ناانصافی ہوگی، پھر عدل نہیں ملے گا۔ اس طرح کی کئی منفی اثرات ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر معاشی اور سماجی جو منفی اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں تعلیم میں جو ہے نا وہ آپ تعلیم حاصل کر لو لیکن اگر آپ کے اندر اخلاقی صفت نہیں ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا، تو پھر رحم دلی کا عنصر کیسے آئے گا۔ لیکن اگر ہم رحم دلی کے فوائد کی بات کرتے ہیں تو جب ہم رحم دلی کرتے ہیں، جب ہمارے اندر محبت ہوتی ہے، جب ہمارے اندر نفرت نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، محبت بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اخوت ہمدردی اور ایثار و قربانی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے کو دیکھ کر اس کے جو ہے نا اس کا دکھ سمجھتے ہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کرنے کا آپ کے اندر جو ہے نا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں درد میں، ہم کسی راستے میں پتھر کو دیکھتے ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں، وہ بھی رحم دلی ہے۔ ہم کسی کے دکھ کا مداوع کرنے پہنچ جائیں وہ بھی رحم دلی ہے۔ ہم کسی بیمار کی عیادت کرنے پہنچ جائیں وہ بھی رحم دلی کے جو ہے نا وہ زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں، ہمیں سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے نا وہ ایک پختہ صلاحیت یا ہمارے اندر بولے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جب ہم رحم دل ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، فوائد ہی فوائد ہیں، یعنی آپ رحم دل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ تو خود کہتا ہے نا کہ اگر تم مجھ سے معافی چاہتے ہو تو میں وہ ہوں جو معاف کرنے والا ہوں، معاف کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہوں۔ ہم رمضان مبارک میں ایک دعا پڑھتے ہیں نا جس کا ترجمہ اور جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، معاف کرنے والے کو بھی پسند فرماتا ہوں اور معافی دینے والے کو بھی، یعنی کہ جو معافی مانگ رہا ہے وہ بھی پسندیدہ ہے، جو معاف کر رہا ہے وہ بھی پسندیدہ ہے، اور میں خود معاف کرنے والا ہوں۔ تو جب اللہ خود یہ بول رہا ہے، رحم کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم کرنے والا ہے. تو جب رب نے خود کہہ دیا کہ رحم کرو تو پھر ہمیں بھی اس عنصر کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے, اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے اور رحم دلی کے ساتھ اس معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ رب کا بھی یہی حکم, رب کے محبوب کا بھی یہی حکم ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. رحم دلی کے اہمیت کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں جناب, اور رحم دلی اس قدر خوبصورت وصف ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اس کو سمو لیں تو ہم اپنے گھر میں, اب سب سے پہلے تو ہماری شخصیت بہتر ہوگی, پھر ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا, پوری سوسائٹی کا ماحول اچھا ہوگا جب ہم ہر ایک کے ساتھ محبت سے, شفقت سے, رحم دلی سے, مہربانی سے پیش آئیں گے. تو یقین کر لیجئے آپ جب کسی سے مہربانی سے, محبت سے پیش آئیں گے, آپ کو پلٹ کر انشاءاللہ تعالی مہربانی اور محبت ہی ملے گی انشاءاللہ. تو ہم اس پر بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, حافظہ عائشہ تشریف فرما ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح ہم رحم دلی کے تعلق سے بات کر رہے تھے, آپ ارشاد فرمائیے گا کہ والدین کے ساتھ رحم دلی کتنی اور کیوں ضروری ہے, کیا کہیے گا اس تعلق سے؟ شکریہ زینب. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور فوراً بعد حکم ہو رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب دیکھیے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور فوراً بعد جو حکم آ رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا آغاز اس رشتے سے ہو رہا ہے جو رشتہ دنیا میں آپ کو لانے کا سبب بنے. دیکھیں ایک معاشرے کی فلاح و بہبود, معاشرے کا استحکام, کسی قوم کا استحکام, ملک کا استحکام, ایک سب سے جو چھوٹا یونٹ ہے وہ فیملی ہے, خاندان ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ خاندان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کی معاشرے کی استحکام ملے گا, معاشرہ مضبوط ہوگا. اور خاندان کی بقا اور اس کا استحکام منحصر ہے والدین کو آپ کتنا احترام دیتے ہیں, والدین کا آپ کتنا خیال رکھتے ہیں. ایک پوری فیملی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ جو آج رواج چل پڑا ہے نا کہ اولڈ ہاؤسز میں چھوڑانے, یہ تو گویا آپ نے اپنے گھر سے رحمت کو نکال دیا, آپ نے خیر و برکت کو آپ نے اپنے گھر سے دور کر دیا. تو آپ کیا آپ کا عمل, کیا آپ کا ایمان اور کیا آپ کا اسلام کیسے کر لیتے ہیں؟ وہی تو بات ہے کہ والدین کی خدمت, والدین کا احترام, والدین کی عزت, ان سے حسن سلوک آپ کو جنتی بنا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے والدین میں سے کسی کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ داخل ہوا. یہ نہیں والدین میں سے کوئی ایک بھی مل جائے, ماں مل جائے یا باپ مل جائے, آپ اس کی خدمت کریں, اطاعت کریں, فرما بردار. یہ جو بالوالدین احسانہ کا ذکر ہے نا, اس میں معاشی نگہداشت, معاشرتی نگہداشت, ان کا خیال رکھنا. جس سٹینڈرڈ پر آپ اپنے بیوی بچوں کو رکھتے ہیں نا, اسی سٹینڈرڈ پہ آپ نے اپنے ماں باپ کو رکھنا ہے. اگر آپ کے کمرے, ہاں اس سے بڑھ کے رکھیں, آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہو اور ماں باپ کے کمرے میں پنکھا بھی سلو چل رہا ہو, تو یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری, یہ اس وقت تک ہے. کیوں اور کتنی آپ نے کہا نا, تو ایک تو ہے کہ حکم الہی ہے کہ والدین سے اس نے سلوک کرو, پھر یہ رضا الہی کا سبب ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے, اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے, یہ جنتی ہونے کا سبب ہے, یہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں, معصیت اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جانے انجانے میں غلطیاں ہو رہی ہیں, انسان بشر ہے نا, والدین کی خدمت کرتے رہیں, والدین کو محبت سے دیکھتے رہیں, آپ کے گناہ جڑتے چلے جائیں گے, گناہوں پر آپ کو معافی ملتی چلی جائے گی. جس گھر میں والدین کے لیے کیئر کی جاتی ہے, ان کا خیال رکھیں, آپ یقین کریں وہاں آگے نسلوں میں وہ محبت آتی ہے, پیار آتا ہے, سکون آتا ہے گھروں میں. اور کئی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا مال کی بڑی فراوانی ہے مگر بے سکونی ہے, بے برکتی ہے, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, ایک دوسرے سے چوری چھپے باتیں کی جاتی ہیں, سازشیں کی جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں ان ہستیوں کا احترام نہیں ہے. تو ایک فیملی, ایک گھر بنتا ہی تب ہے جب آپ والدین کو وہ عزت اور احترام دیتے ہیں. بچے ان سے سیکھتے ہیں بہت کچھ. یہ پہلے ہماری نسلوں کی تربیت میں یہ چیز داخل تھی کہ وہ بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے, بزرگوں کا خیال رکھتے تھے, بزرگوں نے اپنے زندگیوں کے نچوڑ دیتے تھے. آج جتنے آپ بزرگوں سے دور ہوتے جاتے ہیں, والدین سے دور ہوتے جاتے ہیں, تو آپ دین سے دور ہو رہے ہیں, اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ سبب بنتا ہے. سورہ اسراء میں آتا ہے
کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کے سامنے زبان سے ایک اف کرنا بھی ہوتا ہے، وہ بھی نہ کرو. ولا تنہرہما، وہ ڈانٹتے رہتے ہیں، وہ غصہ کرتے رہتے ہیں نا، انہیں جھڑکو نہیں، ان پر غصہ مت کرو، ان کو ڈانٹو مت، یہ مت سمجھو کہ بوڑھے ہو گئے ہیں ہر وقت یہ کیا لگائے رکھتے ہیں، نہیں. اور یہ یاد رکھو بیٹوں کو خاص طور پر کہ اپنی بیویوں پہ مت چھوڑو اپنے والدین، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کا بطریق احسن خیال رکھنا، ان کی اطاعت گزاری بھی، ان کی خدمت بھی. رات کو جاؤ نا، ان کی ٹانگیں دباؤ، ان سے پوچھو دن کیسا گزرا، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرو، ان کو کوالٹی ٹائم دو، ان سے دکھ سکھ کی بات کرو، ان سے سنو کہ انہوں نے کیسا گزارا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب حضور خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے والدین کا احترام بے حد ضروری ہے. بے شک صرف گاڑی کے پیچھے لکھ دینے سے نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، دعا لینی پڑتی ہے، ایسا عمل کرنا پڑتا ہے کہ جس سے خود والدین کے دل سے دعا نکلے. کہتے ہیں نا کام ایسا کرو کہ دل سے خود سے دعا نکلے. تو ہم بار بار کہیں کیوں کہ دعا کرے کہہ بھی دیں، لیکن عمل ایسا ہو کہ خود سے دعا نکلے. آپ کی جانب آؤں گی حافظہ عائشہ، ظالموں سے متعلق قرآن و حدیث میں کیا وعیدیں آئی ہیں یہ ارشاد فرمائیے گا. پھر آخرت میں جو بے رحم لوگوں یعنی ظالموں کا جو انجام ہے نا حافظہ عائشہ، وہ ضرور بتائیے تاکہ ہم سب بھی اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے نا، وہ دل میں خوف پیدا ہو. کیا کہیں؟ بالکل، بے شک، بہت شکریہ. لیکن دین اسلام میں ظلم و جبر اور بے رحمی کو نہایت سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے. بے شک. اب بے رحمی صرف کسی کو جسمانی تکلیف یا چوٹ پہنچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کے حقوق کو غصب کر لینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، الزام لگانا یا یتیم کا مال کھانا بھی ایک قسم کا ظلم جبر ہے. قرآن کریم و فرقان حمید میں ظالموں کے لیے بہت سخت وعیدات آئی ہیں. اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک جو ظالم ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پھر فرمایا گیا ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا گیا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی دوست اور مددگار ہوگا، بلکہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. جب احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کے لیے کیا کیا وعید آئی ہے، تو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو ظالم ہے نا، یعنی کہ ظلم ہے، وہ قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا. یعنی کہ یہ وعید کہہ لیں، جو انجام ہے آخرت میں وہ انجام کہہ لیں کہ جو ظلم کرنے والے ہوں گے نا ان کے لیے قیامت کے دن اندھیرے کا سبب بنے گا. یہ ظلم، یہ جبر، یہ دنیا میں جو بے رحمی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کے دن ان کے لیے اندھیروں کا سبب بنا دی جائیں گی. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیوں بچو؟ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مظلوم ہے نا اس کی دعا یا بد دعا جو وہ کرتا ہے تو اس کے درمیان اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی عرش کو ہلا دیتی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جایا کرتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا لا یرحم الناس من لا یرحم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حقوق العباد کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا، کوئی بھی ایسا عمل کیا جس سے کسی کے ساتھ دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو مشکل پیش آئی ہو کسی کی وجہ سے، تو وہ آج ہی اپنے آپ کو اس سے آزاد کروا لے، اس سے معافی مانگ لے اور خود کو معاف فرما لے، کیونکہ قیامت کے دن اس کا بدلہ نیکیوں کی صورت دے دیا جائے گا. یعنی جو مظلوم ہے اس کے نامہ اعمال میں اس شخص کی جس نے ظلم کیا ساری نیکیاں ڈال دی جائیں گی. پھر فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ اصل مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے. اصل مفلس تو وہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جب رب تبارک و تعالی حساب لے گا تو دو شخص جو ہے نا وہ حشر کے میدان میں آئیں گے. ایک نیکوکار ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، ایک نے روزے رکھے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، ایک گناہگار ہوگا.
لیکن وہ مظلوم ہوگا تو جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے سارے نیک اعمال اس مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. اور اگر ضرورت پڑی اور اگر ظلم اتنا ہوا کہ پھر بھی اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو جو گناہ گار ہوگا نا اس کے گناہ بھی اس کے جو نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. تو قیامت کے دن ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے, خسارہ ہی خسارہ ہے. قیامت کے دن ان کے لیے کچھ اچھا ہی نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن ان کے لیے صرف خسارہ ہے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت اور قیامت کے دن تو پھر انجام ہی ان کا ایک دردناک ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں, ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی رہے, اللہ کی مخلوق راضی رہے. تو ہمیں حد الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو راضی کریں اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ اس کی مخلوق کو راضی کرنا ہے. بے شک, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دونوں ہی کی جانب سے بے انتہا مفید گفتگو, سیر حاصل گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. حافظ عائشہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کے بہت شکر گزار ہیں. جناب, رحم دلی کی جو اہمیت ہے وہ کس بہترین انداز سے واضح ہوئی ہے, اور اب بھی وقت ہے کہ جہاں جہاں لوگ کسی کا حق تلفی کر رہے ہیں, کسی کو پریشان کر رہے ہیں, رحم کیجئے خدارا اپنے رشتوں پر, اپنے تعلقات پر, اپنے بہن بھائیوں پر, اپنے ماں باپ پر, یعنی والدین کے حوالے سے بھی جس طرح بات ہوئی ہے تو یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ مہربانی کرے, محبت سے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں, اور آج بھی اگر ہم نہیں سنبھلے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.